السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج ہم صحیح بخاری کی ایک بہت اہم حدیث پر بات کرنے والے ہیں. وعلیکم السلام. جی اور ہمارے پاس اس کی تشریح کا بھی کچھ حصہ ہے. ہمارا مقصد ہے کہ حلال حرام اور وہ جو بیچ کا دائرہ ہے نا شبہات، ہاں شبہات ان کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارا دل وہ اس میں کیا کردار نبھاتا ہے. بالکل بہت اہم موضوع ہے یہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. یہ حدیث ہے حضرت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے. جی اس میں شروع میں ہی کہا گیا ہے کہ دیکھو حلال یعنی جائز جی اور حرام یعنی ناجائز. یہ تو واضح ہے، مطلب صاف ہے. ہاں یہ تو زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوتا ہے موٹے طور پر. لیکن پھر کہا گیا کہ ان کے بیچ میں کچھ شک والی چیزیں ہیں. شبہات. بالکل. حلال جیسے مان لیجئے پاک کھانا ہے، محنت کی کمائی ہے. جی اور حرام جیسے شراب ہو گئی، سود ہے، دھوکہ ہے. یہ تو صاف نشاندہی ہے. صحیح. مشکل آتی ہے ان شبہات میں وہ گرے ایریا. جیسے کوئی بزنس ہے، اس میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے پکا نہیں پتا، شک ہے. ہاں، یا کوئی کھانے کی چیز جس کے حلال ہونے پر پورا یقین نہ ہو. بالکل. اور حدیث کہتی ہے کہ زیادہ تر لوگ ان کے بارے میں ٹھیک سے نہیں جانتے یا کنفیوزڈ رہتے ہیں. اور پھر جو بات کہی گئی ہے وہ غور کرنے والی ہے کہ جو ان شبہات سے بچ گیا ہاں اس نے اپنا دین اور اپنی عزت دونوں کو بچا لیا. سبحان اللہ. یہی پہلا گہرا نقطہ ہے. مطلب صرف شک سے بچنے کے اتنے بڑے نتیجے، دین اور عزت دونوں. جی ہاں. شبہات سے بچنا یہ صرف حرام کے گڈھے میں گرنے سے بچنا نہیں ہے، یہ ایک طرح کا یوں سمجھیں ڈیفنس میکینزم ہے. اچھا. جب آپ شک والی چیزوں سے دور رہتے ہیں تو آپ انجانے میں گناہ کرنے سے بچ جاتے ہیں. یہ ہوئی دین کی حفاظت. اور ساتھ ہی سماج میں لوگوں کے بیچ آپ کی ساکھ بنی رہتی ہے. کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھاتا یا شک کی نظر سے نہیں دیکھتا. یہ ہوئی عزت کی حفاظت. اچھا، تو یہ دوہرا فائدہ ہوا، روحانی بھی اور مطلب دنیاوی یا سماجی بھی. بالکل. اور اس کو سمجھانے کے لیے حدیث میں ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے. ہاں، وہ چرواہے والی. جی. اس چرواہی کی طرح جو اپنی بھیڑوں کو چرا رہا ہے. کہاں؟ کسی دوسرے کی منع کی ہوئی زمین جسے ہما کہا گیا ہے اس کے بالکل قریب. ٹھیک. اب وہ کتنی بھی احتیاط کرے، ڈر تو ہمیشہ رہے گا نا کہ بھئی بھیڑیں کبھی بھی پھسل کر اس منع کی ہوئی زمین میں جا سکتی ہیں، چڑھ سکتی ہیں. یعنی شبہات کے پاس جانا بھی خطرے کو دعوت دینا ہے، بھلے ہی آپ سیدھے حرام کام نہ کر رہے ہوں. ایک دم صحیح پکڑا. بالکل ایسا ہی جیسے پرانے زمانے میں بادشاہوں کا اپنا ایک ہیما، ایک نشد شیتر ہوتا تھا جہاں عام لوگوں کا جانا منع تھا. جی. ویسے ہی اللہ کا ہیما اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں. تو شبہات میں پڑھنا یا ان کے قریب جانا وہ گویا اللہ کی اس سرحد کے بہت پاس پہنچ جانا ہے جہاں سے پھسلنے کا ڈر بہت زیادہ ہے. بالکل بہت زیادہ. لیکن اس حدیث کا سب سے اہم، سب سے گہرا حصہ تو اب آ رہا ہے. ہاں، وہ دل والی بات، بے شک جس میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. وہی حدیث کا مرم، اس کی روح یہی ہے. اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے. ہاں. اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اللہ. سن لو، وہ دل ہے، دل، قلب. یہی تو ایمان کی، نیت کی، تقوی یعنی اللہ کے ڈر کی جگہ ہے. صحیح. اگر دل پاک ہے، اس میں خیر ہے، اللہ کی محبت ہے، اس کی یاد ہے، تو انسان کے کام، اس کے اعمال خود بخود صحیح راستے پر رہیں گے. وہ شبہات سے خود ہی کترائے گا. اور اگر دل میں خدا نخواستہ کینہ ہے، حسد ہے، لالچ ہے، دنیا کی محبت حد سے زیادہ ہے، تو پھر پورا وجود، پورا کردار ہی ڈگمگانے لگتا ہے. پھر حرام اور شبہات آسان لگنے لگتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف باہری طور پر حلال حرام دیکھنا کافی نہیں ہے، اپنے اندر اپنے دل کی حالت پر نظر رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. یقیناً دل کی اصلاح، دل کا سدھرنا ہی اصل بنیاد ہے. دیکھیے یہ حدیث ہمیں تقوی، احتیاط مطلب ساودھانی، نفس پر کنٹرول اور دل کی پاکیزگی، ان سب پر زور دے رہی ہے. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل کی زندگی میں جو اتنی تیز رفتار اور پیچیدہ ہے، اس میں دل کی اصلاح کرنا یا اس کی آواز کو پہچاننا، یہ کیسے کیا جائے؟ سننے میں جتنا سیدھا لگتا ہے، عمل میں تو مشکل ہو سکتا ہے نا؟ سوال آپ کا بہت واجب ہے اور یہ مشکل ہے بھی. دیکھیے حدیث ہمیں راستہ دکھا رہی ہے. دل کی اصلاح کوئی ایک دن کا کام تو ہے نہیں، یہ ایک مسلسل، ایک لگاتار کوشش ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو دین کا صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے حلال کیا، حرام کیا اور شبہات کیا ہیں. صحیح. پھر احتیاط برتنا، جہاں شک ہو وہاں رک جانا، یہ ہمت کا کام ہے. ہاں، رک جانا.
اپنے نفس، اپنی خواہشوں پر قابو رکھنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرنا، کثرت سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، یہ سب چیزیں دل کو صاف کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ یعنی لگاتار کوشش کرتے رہنا۔ جی ہاں، مسلسل کوشش۔ جب دل صحیح ہوگا نا تو مشکل حالات میں بھی جہاں چیزیں صاف نہ دکھ رہی ہوں وہاں بھی صحیح راستہ پہچاننے میں اللہ مدد کرے گا، کیونکہ باہری عمل تو اندرونی حالت کا ہی عکس ہوتا ہے نا؟ صحیح بات ہے، باہری عمل دل کا آئینہ ہے۔ بالکل، اور یہیں سے وہ سوال جڑتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے جی، کہ آج کی اس الجھی ہوئی دنیا میں جہاں صحیح غلط، حلال حرام، شبہات، ان کی لکیریں کبھی کبھی بہت باریک، بہت دھندلی لگتی ہیں۔ ہاں بالکل۔ ایسے میں ایک انسان اپنے دل کی صحت کو کیسے درست رکھے اور اس کی رہنمائی پر کیسے چلے تاکہ وہ انجانے میں بھی اللہ کے حما اس کی حدوں کے قریب نہ بھٹکے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ جی، یہ وہ فکر ہے جس کے ساتھ ہم آج کی اس بات چیت کو مکمل کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت اہم نقطے سامنے آئے۔ وَإِيَّاكُمْ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، کہ ایسا اس لیے کریں تاکہ شاید کسی کے دل میں ایمان کی لو پھر سے روشن ہو جائے، کسی کا ایمان تازہ ہو جائے، کہ اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے، جیسے کتنے دلوں کو سکون دے سکتی ہے، کتنے لوگوں کو صحیح راہ دکھا سکتی ہے۔ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے، یہ بات سیدھی امید جگاتی ہے۔ ایک کلک وہ کسی کے لیے بہت بڑا ثابت ہو سکتا ہے، کسی کی بھلائی، کسی کا ایمان بچانا۔ عمل کے پیچھے ایک نیک ارادہ اور بڑی امید جوڑ دیتی ہے یہ بات۔ اللہ ہم سب کو اس خدمت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، کہ یہ عمل اپنے آپ میں ایک مکمل نیکی ہے۔